بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک نیا تحفہ لے کے حاضر ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو عید گفٹ ہے۔ دوستو، کوئی بھی عمل ہے جو قرآنی عمل ہو وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے اور بہت بڑی تاثیر بھی رکھتا ہے، لیکن آج کا عمل میں بالکل الگ اور منفرد آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عید آ رہی ہے تو عید کے حوالے سے چلو یہ میری طرف سے گفٹ بھی ہو جائے گا اور میرے بہن بھائیوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو جب آپ بہن بھائیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں مجھے یہ گفٹ دیں گے کہ مجھے اجر عظیم ملے گا۔ دوستو، ہر عمل کو لاجواب سمجھا کریں اور ہر عمل پہ کامل یقین کے ساتھ عمل کیا کریں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کسی عمل میں ناکامی ہو۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، اس سے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جو عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو میں کر سکوں گا۔ عمل تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ میں کون سا عمل کر سکتا ہوں، کون سا نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو اس ایک عمل کو پکڑ لیں، باقی کوئی عمل نہ کریں۔ اگر آپ ایک عمل صبح کے ٹائم شروع کر دیتے ہیں، ایک دوپہر ظہر میں، ایک عصر میں، ایک رات میں، تو اس طریقے سے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو عملیات پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی کلام پہ بھروسہ نہیں۔ جب انسان کو اللہ کی کلام پہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی لفظ بھی اگر پکڑ لے گا، الف لفظ ہے، تو اگر آپ الف کو پکڑ کے چل پڑیں گے انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ جب کوئی عمل آپ دیکھتے ہیں، کسی چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ جب دیکھیں، آپ کو اگر عمل پسند آئے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ عمل ایزیلی کر سکتے ہیں، تو اس ایک عمل کو پکڑ لیں، باقی سارے اعمال چھوڑ دیں۔ یعنی چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ وظائف جو کسی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی عمل کریں۔ نماز تو اس میں اشد ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے، وظائف رات کو بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو ان وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو کوئی رزلٹ ملے گا، کیونکہ نماز فرض ہے، اور روزی رزق کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کر دے، ہمارے گناہوں کی یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو نماز پانچوں ٹائم پڑھنی پڑے گی۔ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے، ہر حال میں، کسی ٹائم کسی وجہ سے بھی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ تو پھر آپ یہ عمل کریں، میں گارنٹی سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت انسان کو کہتی ہے کہ تو 1 قدم میری طرف چل کے آ، میں 10 قدم میری رحمت تیری طرف آئے گی۔ تو جو ذات یہ کہہ رہی ہے، آپ اس ذات کی طرف قدم بڑھاؤ تو صحیح، پھر دیکھو کہ منزلیں آپ کا انتظار کرتی ہیں یا آپ منزل کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو دوستو، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ عمل تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں آپ کو جو تعداد بتاؤں گا یا جو طریقہ بتاؤں گا، جو تعداد پڑھنے کی بتاؤں گا، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، کاپی پینسل آپ لے لیں اور یہ تعداد نوٹ کر لیں۔ جو طریقہ کار بتاؤں گا اسی طریقے سے عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں آپ نے ذرا برابر بھی رد و بدل کیا یا تعداد میں ایک لفظ اوپر، ایک عدد زیادہ یا ایک عدد کم ہو گیا، تو آپ کا وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جب رات کو پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو اس وقت بھی بڑے غور سے کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ جس میں اب وہ بٹن والی تسبیح ہوتی ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے، لیکن میں ذاتی طور پہ بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان سے ہاتھ ذرا زور سے دب جاتا ہے تو وہ 2 ہند سے آگے چلی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا بندوبست کریں کہ جس میں کاؤنٹنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جو تعداد بتائی جائے وہی تعداد، نہ کم نہ زیادہ۔
تو دوستو یہ عمل آپ کسی دن بھی کسی ٹائم بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعرات کی رات ہوگی، اگر وہاں سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کے ٹائم کریں، رات کی تنہائی میں یہ عمل کریں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب دوستو کرنا یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے اپنا ٹائم مقرر کر لینا ہے اور جگہ بھی مقرر کر لینی ہے۔ یہ 19 دن کا عمل ہے۔ اس 19 دن کے عمل میں آپ نے جو پہلا دن جو ٹائم رکھیں گے اور جگہ جس پہ بیٹھ کے عمل کریں گے، یہ 19 دن میں جگہ چینج نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹائم بدلی ہوگا۔ پھر روزانہ پہلے دن آپ اپنی مرضی سے ٹائم سلیکٹ کر لیں جو آپ کو ایزی ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، لیکن پھر 19 دن لگاتار اسی ٹائم پہ اور اسی جگہ پہ اسی کمرے میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے یہ سبق پڑھنا پڑے گا۔ اب پہلے دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ جتنے دن بھی آپ نے کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شروع میں 11 بار درود ابراہیمی اور تعداد پوری کرنے کے بعد آخر میں درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اب سبق آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبق آپ نے صرف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے دن جب آپ عمل شروع کریں گے تو اس دن 786 بار 786 بار پہلے دن آپ پڑھیں گے۔ دوسرے دن 846 846 بار، پھر اگلے دن 826 بار یعنی 826، اس سے اگلے دن 787 بار یعنی 787، اور اس سے اگلے دن صرف 16 بار یعنی 16 بار، اس سے اگلے دن 816 یعنی 816، اس سے اگلے دن 791 یعنی 791، اس کے بعد اگلے دن 786 786، اس کے بعد اگلے دن 816 یعنی 816، اس سے اگلے دن 987 یعنی 987، اس سے اگلے دن 794 یعنی 794، اس سے اگلے دن 826 بار 826، اس سے اگلے دن 846 846، اس سے اگلے دن 787 یعنی 787، اس سے اگلے دن 816 بار یعنی 816، اس سے اگلے دن 586 یعنی 586، اس سے اگلے دن 794 یعنی 794، اس سے اگلے دن 796 یعنی 796، اور آخری دن 826 یعنی 826 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ تعداد میں نے آپ کو ایک ایک دن کی الگ الگ بتا دی ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جگہ ایک ہونی چاہیے اور ٹائم ایک ہونا چاہیے، اور روزانہ تعداد کا خصوصی خیال رکھیں گے، اس کی تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ ایک لفظ یعنی ایک عدد اگر زیادہ یا کم ہو گیا، مثلا 786 پڑھنا ہے 787 ہو گیا یا 785 ہو گیا، تو آپ کا سبق کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کاؤنٹنگ کا خصوصی خیال رکھیں، اور شروع میں آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ ایک دن کا سبق مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، مال و دولت کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، یا اگر کوئی اسی بندے نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ نے دی ہوئی ہیں پیسے لیکن وہ واپس نہیں کر رہا، ایک تو ہے اس کے پاس ہیں ہی نہیں لیکن ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، یہ مقصد ہو، دکان چلا رہے ہیں دکان نہیں چل رہی، الغرض دنیا کی کوئی پریشانی ہے، لیکن ایک مقصد ایک مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھ کے اس پہ یہ عمل کریں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کا 19 دن سے پہلے حل ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر بھی 19 دن پورے کرنے پڑیں گے، درمیان میں وظیفے کو
چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، ٹائمنگ کا میں نے بتا دیا، جگہ کا میں نے بتا دیا۔ اس میں آپ کو 2-3 چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ وہ پرہیز یہ ہے کہ ان 19 دنوں میں آپ نے کچا پیاز، کچا لہسن یا کچی ادرک، جس چیزوں سے منہ سے سمیل آئے وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی۔ نمبر 2، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار یوز کرتے ہیں تو آپ کو عمل شروع کرنے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے سگریٹ نسوار نہیں ڈالنے، سگریٹ نہیں پینا، نسوار نہیں ڈالنے۔ جب آپ عمل پڑھ لیں اس کے بعد آپ پی لیں، بے شک اگر چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم 3 گھنٹے پہلے چھوڑ دینا، اور سبق پڑھنے کے بعد پھر آپ پی سکتے ہیں۔ یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، اگر ممکن ہو، اگر آپ کوشش کریں، دیکھیں اپنے مصائب اور اپنی پریشانیوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر موٹا گوشت آپ ان 19 دنوں میں استعمال نہ کریں، بعد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، ان 12 دنوں کے اندر 19 دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا، اللہ کے حکم سے ملے گا۔ تو دوستو، میں نے عمل کے متعلق آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو، یا آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ وائس میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جب بھی وظیفہ کریں اس ناچیز کو بھی یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔